بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد بٹ. آج کل ساری دنیا جو ہے وہ کورونا وائرس میں مبتلا ہے. پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ معطل ہو کر رہ گیا ہے اور لوگ پریشان ہیں، کاروبار ٹھپ ہیں. ساری دنیا کی بات ہو رہی، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اموات جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور ساری حکومتیں جو ہیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس وبا سے کیسی جان چھڑائی جائے. اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کا اب اللہ تعالیٰ میں جو ایمان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور اب یورپ میں اور امریکہ میں ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ تلاوت ہو رہی ہے، پارلیمنٹس کے اندر بھی، کانگریس کے اندر بھی دعا پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب تک تقریباً 14 لاکھ جو ہیں وہ اس میں لوگ جو ہیں کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر کی جو ہیں وہ اموات ہو چکی ہیں. اور کوئی ریکوری جو ہے وہ 38 لاکھ کی ہیں، نہیں 3,81,924 جو کریکٹ فگر ہے، ابھی میں نے نیٹ سے لی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وبا کے اوپر جو فال بیک ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کے کیا اثرات پڑے ہیں. ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی، اور اس میں خاص طور پر پاکستان کی حکومت کی کارکردگی کو زیر بحث لایا جائے گا. ہم نے آج دعوت دی ہے مشہور تجزیہ کار، سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ اور کراچی ایڈیٹرز کلب کے صدر جناب مبشر میر صاحب کو. یہ بڑی مشکل سے ان سے ٹائم نکالا ہے کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے، یہ اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں تو ان سے ذرا ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ مبشر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میں مطلب تہ دل سے آپ کا بڑا مشکور ہوں. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بٹ صاحب، بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ بات کرنا ہمیشہ ایک اعزاز ہوتا ہے اور اٹس پلیئر فار می آلویز. آپ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ چین سے شروع ہوئی، ووہان شہر سے دسمبر 19 میں. اور ایک آدمی سے پھیلتے پھیلتے آپ نے دیکھا کہ بے شمار لوگ، ہزاروں کی تعداد میں وہاں اموات ہو گئیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ڈسپلن قائم کر کے چین نے اس پہ قابو پا لیا، اب وہاں پہ زیرو ہے. مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے ہر چیز کو فری کر دیا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ جو دوسرے ملک ہیں وہاں پر اس طرح کی جو تدابیریں اختیار نہیں کی جا سکیں، یا تو لوگ ڈسپلنڈ ہے. یہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت ٹوٹل جو ہیں وہ 4,897 لوگ افیکٹڈ ہیں، اور جس میں جو ایکٹیو ہیں وہ 4,000 کے قریب ہیں، اور ڈیتھ جو ہیں تقریباً 78 ہو چکی ہیں، اور ریکوریز جو ہیں وہ 766 ہے. اور سندھ میں 1,318 ٹوٹل ہیں اور 919 جو ہیں وہ ریکوری ہوئی ہے، اور 919 جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور 28 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. پنجاب میں 19 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہاں پر جو کیسز ہیں وہ 2,336 ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ گراف جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے بجائے گھٹنے کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاک ڈاؤن ہم نے کیا ہوا ہے وہ اس میں کوئی خامی ہے یا پھر اور کوئی وجوہات ہیں. آپ ذرا اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت شکریہ. اور کرونا وائرس واقعی ایک بہت ہی جو ہے وہ جان لیوا بیماریوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے، اور جانیں جو ہیں وہ ضائع بھی ہو رہی ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنے کی آپ اجازت دیجیے کہ بہت سی جو ہے وہ اس کے حوالے سے ان سائڈ سٹوریاں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جو اس سچویشن جو کہ ہمیں میڈیا پہ عالمی سطح پہ اور پاکستان میں بھی نظر آتی ہے
اس کے علاوہ اس کا دوسرا رخ بھی لوگ پیش کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی ابھی تک یہ تحقیقات جو ہے وہ کوئی عالمی ادارہ نہیں کرنے کا اعلان کر سکا کہ ہم اسے واقعی جو ہے وہ بتائیں گے دنیا کو کہ یہ کس وجہ سے جو پھیلا اور کس کی کوتاہی سے ہوا۔ عالمی طاقتوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے ہیں، لیکن جو عالمی ادارے ہیں، خاص طور میں WHO کا ذکر کروں گا، جو UNO کے تحت اور دیگر چلنے والے ادارے ہیں، ان میں سے ابھی تک کسی کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ جو کہیں کہ ہم اس کی تحقیقات کر کے اصل حقائق دنیا کے سامنے لائیں گے۔ بہرحال جو اس وقت دنیا کی سچویشن ہے، جس طرح آپ نے بتایا امریکہ کی سچویشن، یورپ کی اور چائنا کی، اس میں کامیابیوں کا آپ نے ذکر کیا، اور چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ لاک ڈاؤن تو اس وقت بہت شدید قسم کا جو ہے وہ یورپ میں بھی موجود ہے، برطانیہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، اور دیگر تمام دنیا کے بڑے ملکوں میں موجود ہے۔ پاکستان کا جو ایک ہے اور انڈیا، یہ ہمارا جو خطہ ہے، اس کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ سوشلائزنگ کا جو ہمارا ایک کلچر ہے وہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں سوشلائزنگ کا کلچر جو کہ تھوڑے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ 1 سے 2 3 نسلوں سے مسلسل رہ رہے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں بات چیت اور ملنا جلنا بہت زیادہ ہے۔ جو نئی آبادیاں ہوتی ہیں یا جن کو سمجھ لیں کہ تھوڑی پلانٹس ایریاز ہیں، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ فیملیئر نہیں ہیں، تو وہاں پہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جو پرانی بستیاں ہیں ان کے اندر لوگوں کا ملنے کا رجحان زیادہ ہے، انہیں جس وقت موقع ملتا ہے وہ باہر نکل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن جو بات ہے بڑی اہم ہے بٹ صاحب، کہ یہ پاکستان کے اندر سے تو پھوٹا نہیں ہے، یہ وبا تو بہرحال ٹریول ہوئی ہے اور ٹریولرز کے ذریعے ہی آئی ہے، اور جو ہمارے ہاں جو بیسک غلطی ہوئی وہ یہی تھی کہ ہم نے اس کو صوبوں میں بانٹ لیا، ہم نے اس کو جہاں سے یہ آ رہا تھا، وہ خواہ زمینی بارڈر ہو یا ایئرپورٹس ہوں، وہیں پہ اس کو روک کے وہاں پہ ہی اس کو ٹریٹمنٹ کے بعد لوگوں کو آگے گھروں تک بھیجنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس وقت وفاقی حکومت کی طرف سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوتاہی ہے کہ اس نے اس وقت NDMA کو فعال نہیں کیا، جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اگر وہ انہی پوائنٹس کے اوپر ایگزٹ اور ان پوائنٹس کے اوپر ہی اس وقت کرنٹینہ صحیح بنا لیتے تو پاکستان کے شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر جو ٹریولرز گئے ہیں وہ بیماری پھیلانے کا باعث نہیں بنتے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں میر صاحب، کسی ایگزٹ کنٹرول پوائنٹ پہ۔ میر صاحب ایک جی منٹ میں آپ تھوڑا بیچ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے 2 باتوں کی بڑی نشاندہی کی ہے کہ کچھ جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس میں بلیم گیم جاری ہے کہ جی یہ کوئی سیلف انفلیکٹڈ کرونا وائرس ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں چائنا سے آیا، وہ کہتے ہیں جی امریکہ سے وہاں گیا، کوئی بندہ گیا تو اس نے یہ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور وہاں پر اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی ایک آدمی مر جاتا ہے تو وہ جناب پوری حکومت جو ہے اس کو جواب دہ بننا پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس میں اس کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ لاکھوں میں مرنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ ایک تھیوری ہے، مطلب یہ ہے کہ بلیم گیم ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ بائی دس آئیڈیا، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ بٹ دوسرا صاحب ایک میں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ 9/11 کے حوالے سے ابھی تک کتنی تھیوریاں ہیں، اور اس میں بھی جو جس طرح کا ہوا اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چیزیں کون سی موجود ہیں؟ نمبر 2، اس کے حوالے سے جو کمیشنز کی رپورٹ ہے ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے حوالے سے جو سٹوریاں ہیں اس کو ان کی انتظامیہ نے کہاں تک ڈینائی کیا ہے۔ لہٰذا یہ آپ بات یہ نہ کہیں کہ اس سے ان کے اپنے لوگ مرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ امریکہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ امریکہ کے اندر نمونیے سے سالانہ 35,000 اموات تو نارملی ہوتی ہیں، تو بھائی ان کی رپورٹنگ کہاں ہوتی تھی؟ میرا سر ایک سوال ہے، آپ ماشاءاللہ خود میڈیا کے اتنے پرانے گرو ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ جو پوری دنیا میں جو اموات ہوتی ہیں بیماریوں سے، اس میں چند ایک بیماریاں ایسی ہیں ٹاپ 10، ان میں سے 1 ملین سے زیادہ اموات ہوتی ہیں سالانہ، اس پہ میڈیا کی رپورٹنگ جو ہے کیا کنٹینیوسلی ہوتی ہے کہ آج کینسر سے دنیا میں لیٹ می فنش
آج سر پلیز، کیا ایسی کوئی خبر آپ کی نظر سے گزرتی ہے پوری دنیا کے میڈیا میں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج دنیا بھر میں HIV سے اتنے لوگ مر گئے، فلاں فلاں ملک میں اتنے مرے، آج پوری دنیا میں شوگر سے اتنے لوگ مر گئے، آج پوری دنیا میں ہارٹ اٹیک سے اتنے لوگ مر گئے، آج پوری دنیا میں فلاں بیماری سے اتنے لوگ مر گئے؟ ایسی کبھی رپورٹنگ آپ نے کبھی سنی زندگی میں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میرا سوال سر پلیز سر، میرا سوال یہ ہے کہ WHO کو آواز اٹھانی چاہیے تھی یہ کہ ہم تحقیقات کریں گے کہ یہ، میں تو تحقیقات کیا مطالبہ کر رہا ہوں، میں کنسپائریسی تھیوری کو نہ ایکسپٹ کر رہا ہوں نہ ریجیکٹ کر رہا ہوں، میں تحقیقات کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے حقائق آنے چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ کرونا کی وبا کہاں سے آئی، اس طرح اموات کیوں ہو رہی ہیں، اور نمبر 2 اس کو کنٹینیوسلی جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے، اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا ایک خاص اینگل سے اس کو رپورٹ کر رہا ہے؟ یا بالکل آپ کی میں بات کا تھوڑا جواب دینا چاہوں گا. جو آپ نے اموات کا ذکر کیا، کوئی HIV سے، کوئی نمونیا سے، کوئی فلو سے، جو ڈفرینٹ دنیا میں بیماری ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاروبار زندگی جو ہے وہ کبھی معطل نہیں ہوا، ان سے کبھی بھی نہیں ہوا. کوئی آپ مثال نہیں دے سکتے. اس میں تو پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن ہے. دیٹ از دا بگ ڈفرینس بٹوین دی پریویس جو ڈیزیز ہے جس سے کہ لوگ مرتے رہے ہیں. بے شک اس سے زیادہ لوگ آج تک مرے ہوں گے، اس میں آئی ڈونٹ ڈینائی، آپ کی بات بالکل اس میں بڑا وزن ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دنیا ساری لاک ڈاؤن نہیں ہے آج جس طرح سے لاک ڈاؤن ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے پھر ایک بات کرنے کی اجازت دے دیں. سارس کا جو وائرس پھیلا تھا اس پہ بھی تو لاک ڈاؤن ہوئے تھے، اس پہ بھی تو ایئرپورٹس کے اوپر بڑی جو ہے وہ ہوئی تھی. لہذا میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ سارس کا جو ہوا تھا وائرس وہ بھی پھیلا تھا فار ایسٹ کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کچھ بھی ہے، لوگ آپ کنٹینیوسلی رپورٹنگ نہیں کر رہے نا دوسری بیماریوں کی. میرا سوال یہ ہے، آپ اگر میں اب یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی تحقیقات کی آواز اٹھنی چاہیے دنیا بھر سے. دنیا آپ نے ایک پوری پوائنٹ بڑا، آپ نے میر صاحب آپ نے ایک جو پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا تھا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ابھی تک وہ کمیٹی تشکیل دے دینی چاہیے تھی. اصل میں ان سے جو بنیادی غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی جو تحقیقات کا دائرہ تھا وہ صرف چائنا کے رکھا شروع کیا کہ صرف چائنا میں کیوں اموات ہوئی ہیں. یہ تو بعد میں جب فال آؤٹ ہوا ہے اس کا اور پوری دنیا میں یہ پھیلا ہے تو اب میرا خیال ہے ان کو تھوڑا ہوش آ گیا ہوگا. تو آپ کا یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بائی ناؤ دے شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ گیون سم انٹرم رپورٹ کہ بھائی کیا چیز ہے، کہاں سے آئی، کیسے ہوئی ہے. اس میں تو مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے. اب میں آپ سے میری طرف سے یہی تھا کہ بھائی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور دنیا کے سامنے حقیقت آنی چاہیے. ابھی ہم یہاں سے سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. ابھی وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، اور جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا وہیں سے ہم شروع کریں گے.